بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید ہیں، صبح بخیر، اور بات کریں گے پاکستان میں بے اولادی بانجھ پن کو ہمیشہ خواتین سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے، لیکن حالیہ تحقیقات جو ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً جو اس میں سے ہاف کیسز ہیں ان میں مسئلہ جو مرد حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ بدلتی طرز زندگی اس کی وجوہات ہیں، جس میں کہا یہی جاتا ہے کہ جو آپ کا طرز زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، اس میں بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ، ماحولیاتی آلودگی، ناقص غذائیت، تمباکو نوشی اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے نکلنے والی ریڈیشنز جو ہیں، یہ وہ عوامل اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں مردانہ بانجھ پن کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مردوں میں باپ بننے کی صلاحیت کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیا یہ قابل علاج ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں اور کیا بروقت جو اس کا علاج ہے یا پھر ٹیسٹ کروا لینے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو انفرٹیلیٹی کی پرابلم ہے وہ آپ میں ہے، تو آپ کس طرح اس کا علاج کرائیں؟ انہی سوالات اور حقائق پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گائناکالوجسٹ انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر سامہ ہلال، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پہلے تو بہت شکریہ کہ اس ٹاپک پہ آپ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں اس وقت جو مردانہ بانجھ پن ہی کہیں گے نا، تو اس کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں یا کپلز آتے ہیں جو دے آر ٹرائنگ ٹو کنسیو، اس میں اراؤنڈ 40% جو ہے میل فیکٹر نکلتا ہے جو ہم لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ 40%؟ ٹھیک ہے، اور ان جنرلی 7% آف دا میل پاپولیشن جو ہے اس وقت افیکٹڈ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی لائک میل سے اگر آپ ٹیسٹ کرانے کا بولیں تو یہ بہت عجیب بات ہو جاتی ہے۔ تو لیکن بہت سارے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ میل فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے فیمیلز کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں سارا بلیم اس کا فیمیل پہ ہوتا ہے، وچ از رانگ۔ تو ہم لوگ لائک جب میل کی ٹیسٹنگ کراتے ہیں تو جب اس میں بعض اوقات میل کے فیکٹرز نکلتے ہیں تو ایک بڑا ان کو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس بات کو سمجھانا، ان کو کونسل کرنا کہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ موجود ہے، اور آپ لائک اس کو ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو پھر آپ لوگ کنسیو کر سکتے ہیں تھرو میڈیکیشن یا تھرو اینی پروسیجرز، لائک ڈفرنٹ تھنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جی ابھی آپ نے کہا کہ فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے بہت سے، جس طرح میں ابھی انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ علامات ہیں اور یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اصل میں فیکٹرز ہیں کیا؟ دیکھیں فیکٹرز جو ہیں بہت سارے ہیں، اور آج کل جو خاص طور پہ جو بڑھ گئے ہیں اس کا مین ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری لائف سٹائل ہے، جو ہمارے ایٹنگ ہیبٹس ہیں، سرٹن میڈیکیشنز ہیں، اوبیسٹی ہے، آپ کا اسٹریس انڈیوس جو ہماری لائف ہماری بن گئی ہے، بہت سارے آپ میرا بہت بلیو ہے جو ہمارا فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، اس نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ اس لائک بہت ساری چیزیں ہماری وہ خراب کی ہیں، شوگر جلدی آیا ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں میل فیکٹر، اور انفیکٹ فیمیل فیکٹرز کو بھی یہ ہے، فیمیل انفرٹیلیٹی دونوں سائڈ سے فیکٹرز۔ ہی، لیکن اس وقت جو ہے ہم کیونکہ خاص طور سے انفرٹیلیٹی کا بات کریں مرد حضرات کے حوالے سے، تو یہ بتائیں کہ آج کے دور میں یہ جو باپ بننے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، اس کی آپ نے ایک تو آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، آلودگی، اسٹریس، یا پھر ہم کہتے ہیں بھائی اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسموکنگ اس کو کوئٹ کر دیں، اگر آپ سے بھی ہے، بہت سرٹن میڈیکیشن ہے، سرٹن ڈرگز ہیں، سرٹن انفیکشنز ہیں جو کہ کامنلی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ افیکٹ پڑا ہے۔ ڈاکٹر سامہ آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ لائف سٹائل پہ فوکس کرتے ہیں پہلے، تو کیسا لائف سٹائل ہے جس سے آپ یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چانسز کم ہوں گے انفرٹیلیٹی کے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جنک فوڈ، اوبیسٹی، اس کو ہم لوگ اپنا کریکٹ کریں۔ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، یہ جو جنک فوڈ ہے، اس سے بہت ایشوز ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایکسرسائز کریں، بیلنس ڈائٹ لیں، تھوڑی نیچرل چیزوں پہ آئیں، اور بہت زیادہ انفارچونیٹلی ہمارے وہاں ان نیسیسری سپلیمنٹس آئے ہوئے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز آتی ہیں اور لوگ اس کو پھر بیچتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو لائک پھر لیتے ہیں۔ یہ بھی انفرٹیلیٹی کا باعث بنتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان نیسیسری ہیں۔ میرا یہ بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ ہم لوگ نیچرلی اپنی ڈائٹ کو کیوں نہیں مینٹین کریں، ہم نیچرلی ورک آؤٹ کیوں نہیں کریں۔ اگر مجھے ویٹ کم کرنا ہے تو میں ضروری کوئی سپلیمنٹ ہی کھاؤں ویٹ کم کرنے کے لیے؟ وائی ناٹ کہ میں اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کروں، اب میں ورک آؤٹ کروں، میں اس کے حساب سے ایک نیچرل ایک بیلنس اپنا لائف اسٹائل مینٹین کروں، وہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سامہ، ہمیں جب پتہ چلتا ہے جیسے کہ اگر پتہ چلا بھائی انفرٹیلیٹی جو ہے یہ مرد کی طرف سے ہے، تو ایسے کون سے ٹریٹمنٹس ہیں یا ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کروانے پڑتے ہیں؟ اچھا، بیسکلی سب سے سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے سیمن انالیسس ٹیسٹ، ٹھیک ہے، جس میں میل کی جو سیمن رپورٹ ہے اس کے سارا پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں سے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسپرم کاؤنٹ، دیکھتے ہیں جی اس کی تعداد کتنی ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مورفولوجی دیکھتے ہیں، موٹیلیٹی دیکھتے ہیں. موٹیلیٹی اس کی موومنٹ کیسی ہے. جی. مورفولوجی اس کا شیپ وغیرہ خراب ہوگا تو آبویسلی اس کی جو ہے موومنٹ میں اثر پڑے گا. تو یہ بیسک چیزیں کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں. پھر اس میں کچھ سرٹن انفیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ایزیلی ٹریٹیبل ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کہ بہت بڑا ٹیبو ہے کہ میلز جاتے نہیں ہیں. عموماً لائک ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے جس کو کم از کم ہم لیتے ہیں 3 سال بعد شادی کے، تاکہ لائک اس نے کم از کم کوئی ڈاکٹرز دیکھے ہوئے ہوں. جی. اس کو یہ نہ ہو کہ آل آف اے سڈن جو ہے وہ آ گیا اور اس کو ہم کہیں ٹیسٹ کروائیں تو وہ بالکل بلینک ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسپرم کاؤنٹ ہے، مورفولوجی، مورٹیلٹی ہے، اس کو لائک ہم لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سمپل میڈیکیشنز بھی ہیں اور دوسری کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں جس میں جیسے ایزوسپرمیا ہے، وہ آج کل بہت آتا ہے، جس میں لائک کوئی اسپرم کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. لائک والیوم سیمن پورا وہ ہوتا ہے لیکن اسپرمز نہیں ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی 2 طرح کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں ایزوسپرمیا کے، آبسٹرکٹیو، نان آبسٹرکٹیو. تو جو نان آبسٹرکٹیو ہوتا ہے وہ تو لائک دیٹ کوڈ بی بہت کسی بھی ریزن، ایسے ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے. جو نان آبسٹرکٹیو ہے اس کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری میڈیکیشن بعض اوقات کام کرتی ہیں. کچھ سرٹن پروسیجرز ہوتے ہیں جیسے آپ نے بہت نارملی آج کل ہو چکا ہے، آئی وی ایف ہو چکا ہے، ایکس سی آئی سی ایس آئی جیسے بولتے ہیں. اس کو ہم اس سے بھی ہم ان کو لائک ایکسٹریکٹ کر کے اور وہ لائک ہم پروسیس کر سکتے ہیں. اس کا چانس کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. اچھا، لیکن آپ نے بھی بتایا جب مرد حضرات آتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ اور ٹریٹیبل بھی ہے، تو وہ کیا ٹریٹ کروانے پہ راضی ہو جاتے ہیں یا ابھی وہی ہے کہ نہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ خواتین ہی اپنی ٹریٹمنٹ کرواتی رہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے ایک لائک سرٹن رول بنایا ہوا ہے کہ کم از کم لائک کوئی پیشنٹ جب آتا ہے تو اس سے شادی کے 3 سال ہوئے ہوئے ہوں. جو ابھی آپ نے بتایا. جی. تو اس میں لائک ہم جب کونسل کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کونسل کر سکتے ہیں کہ دیکھو ٹیسٹ میں یہ آ گیا، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹریٹ ہو جائے گا، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرو اور اس کو لائک فیس کرو، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سامہ، کن علامات سے ایک مرد جو ہے وہ اس بات کو سوچے کہ اسے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میڈیکلی جو ہوتا ہے نا انفرٹیلیٹی، دیٹ از لائک 12 months آفٹر دا میرج اگر آپ کنسیو نہ کر پائیں تو دیٹ از نوٹ ایز انفرٹیلیٹی. سمٹمز میل کے کوئی ایسچ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ اگر آپ نہیں کنسیو کر پا رہے ہیں اور آپ کے فیمیل پارٹنر کے اسکینز اور ہارمونل پروفائل سب کچھ صحیح آ رہی ہے، جی. دین ہمیں ضرور جانا چاہیے. ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے کہ ہم سال 1.5 سال بعد کنسیو نہ کر پائیں تو ہمیں جانا چاہیے ٹیسٹنگ کے لیے. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے نام بتائے تھے یہ ٹیسٹ کے نام تھے یا کوئی اور خاص ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے؟ ایک سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میل کے لیے سیمن انالیسس جو ابھی آپ نے بتایا. ٹھیک ہے، اس میں ہی جو ہے اس میں ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو سیرم ٹیسٹوسٹرون ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں، کرواتے ہیں اپنے نارمل روٹین میں. تو وہ کیسی صورت میں کرواتے ہیں جب آپ کو اس سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو پھر دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ سیمن انالیسس سے آپ کو سپرم کا سب پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ کچھ اور کروائیں. اگر لائک کوئی دوسرے ایشوز ہیں تو میلز کے بھی ہارمونل پروفائل ہوتی ہے، ان کے بھی سیرم ٹیسٹوسٹرون ہے، پرولیکٹن ہے، دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کو میجرلی سب کچھ مل جاتا ہے سیمن انالیسس سے، ٹھیک ہے، وچ از مور دین انف ٹو گیٹ کنسیوڈ. اگر آپ نہیں کر پا رہے ایون آپ کو 2-5 سال ہو جائیں اور آپ ڈفرینٹ سپلیمنٹس بھی کھا لیں، میڈیکیشنز بھی کر لیں، مور دین انف ہوتا ہے. اچھا، جب اگر آپ کو پتہ چل گیا، رپورٹ آ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ نہیں، اسی وجہ سے اپنی وجہ سے ایک مرد جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پا رہا ہے، باپ نہیں بن پا رہا ہے، تو کیا اس کا یہ تمام چیزیں میڈیسن کے طور پہ اگر آپ میڈیسن دیتے ہیں تو اس سے ٹریٹیبل ہے یا کوئی اور چیزیں بھی کروانی پڑتی ہیں؟ پھر اگین وہیں پر آتے ہیں، نارملی جو آج کل جو آتے ہیں کیسز وہ سارے میڈیسن سے ٹریٹیبل ہوتے ہیں ایزیلی. تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ ایسی لیکن کنڈیشن ٹائم کتنا لگتا ہے یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے. لائک میرا اب بہت اسٹرانگ بلیو ہے اس بات پہ کہ کنسیو کرنے کے لیے نا دنیا میں کوئی نہ پروسیجر ہے نہ کوئی میڈیسن ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ لائک ہمارے پاس ہوتا یا یہ اختیار ہمارے پاس ہوتا تو کیا بات ہوتی. لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں جو میل فیکٹرز ہیں ان کے جو ڈس آرڈرز ہیں، جو ڈیفیکٹس ہیں، جو کمی پیشی ہے، اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں آئدر تھرو میڈیکیشن اور آئدر تھرو اینی ادر پروسیجر یا کوئی سرجری ہے، کچھ بھی واٹ ایور، وہ چانسز بڑھا سکتا ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ لائک یہ میڈیسن کھائے اور کنسیو کر لیں، یہ میرے لیے ماننا تھوڑا مشکل ہے اب اس لیول پہ آ کے. چلیں، آپ نے اچھا کلیئر کر دیا اس بات کو. ایسے مرد خاص طور سے جو شرم و معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے، ٹیسٹ نہیں کرواتے، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس میں شرمانا نہیں چاہیے اور مزید یہ سٹریس بڑھاتا ہے. یہ بات سے مزید دماغ میں سٹریس بڑھائے گی یا ڈپریشن بڑھائے گی
یا آپ کا جو رشتہ ہے, جو ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہوگا, وہ افیکٹ ہوگا. جی کہ آبویسلی کوئی شادی کرتا ہے تو نارملی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کنسیو کریں, ان کے بچے ان کی فیملی جائے. بالکل بالکل. تو اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ اس شرما شرمی میں رہ جائیں گے تو وہ اس سے اپنی لائف اور اپنا ریلیشن شپ دونوں خراب کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا آئی وی ایف کا, آئی سی ایس آئی, اور جدید سائنس نے اتنی زیادہ جو ہے ہوپس پیدا کر دی ہیں, لیکن آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ اس پہ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی واقعی کنسیو کریں. کیا ایسا ہے کہ آئی وی ایف جو ہے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کنسیو کرنے کا, کہ آپ کی خواہش جو ماں باپ بننے کی کچھ انڈیکیشنز ہیں, اگر اس میں اگر کپل جو ہے وہ لائی کرتا ہے فار آئی وی ایف تو ہم اس کو وہ سجیسٹ کرتے ہیں. کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگر اسپرم کی مورٹیلٹی مورفولوجی بہت ہی خراب ہے تو دین وی گو فار آئی سی ایس آئی ایکس سی کے لیے. تھوڑا سا کلیئر کریں گے اس کو. آئی وی ایف اور آئی سی ایس آئی دو پروسیجرز ہوتے ہیں جہاں پہ میل کے اور فیمیل کے سرٹن فیکٹر سرٹن کنڈیشنز میں ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی بہت سمپل کچھ چیزیں ہوں تو ہم تھرو میڈیکیشن آرام سے ٹریٹیبل ہوتا ہے. اچھا آئی وی ایف ہو یا ایکس سی آئی ایس آئی ہو تو اس کی جو ہم کہیں چانسز کتنا ہوتا ہے, تو ایز پر دی کپلس ہم ایک پروبیبلٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو چانس ہے کہ اپ ٹو 10% اپ ٹو 35% کہ ہم تھرو میڈیکیشن کریں اینڈ دین وی گو فار دا سرٹن پروسیجر, تو ایک چانس بنتا ہے کہ اتنے % چانس ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ 100% کوئی کنسیو کر لے. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی وی ایف کروائیں یا آئی سی ایس آئی کرائیں, جو بھی طریقہ علاج آپ کروائیں تو اس میں آپ کو 100% چانسز نہیں ہیں. آپ بعض دفعہ کئی بار ریپیٹ بھی کرنی پڑتی ہیں. کئی لوگوں کو سائیکلس کرانی پڑتی ہیں. لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کے 2-3 آئی وی ایف فیلیئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. میں بھی آپ سے یہ بات کرنے لگی تھی کہ لوگ اس لیے بھی گھبراتے ہیں یہ ٹریٹمنٹس کروانے سے, کیونکہ جب پتہ ہے آپ کو کہ وہ چانسز ہی نہیں ہے, آپ کو 100% کوئی کہہ نہیں سکتا, تو اس کی وجہ سے بھی ایکسپینسو ہے تو لوگ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. ایسا ہی ہے, لیکن نارمل یہ سوچ کے لوگ ڈاکٹر کے پاس نہ آئیں اور بیسک ٹیسٹنگ نہ کروائیں, یہ بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ایشو نہ ہو, سرٹن تھوڑی سی میڈیکیشن کریں, تھوڑا سا ٹائم دیں, ہو سکتا ہے اس سے ہو جائے, اور ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا. جی ڈاکٹر اسامہ, اگر بر وقت علاج کروا لیا جائے, جیسے آپ نے کہا 12 منتھس میں ہی آپ کو ٹیسٹ ویسٹ کروا لینے چاہیے, ویسے تو 3 ایئرس کا آپ نے کہا کہ بھائی انتظار کرنا چاہیے, لیکن 12 منتھس جتنا جلدی اتنا اچھا ہے, تو کامیابی کے امکانات آپ کیا کہیں گے, کتنے % بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں میل کے لیے یہ ہے کہ ود ایج جو ہے اسپرم کاؤنٹ, اسپرم مورفولوجی, موٹیلٹی جیسی کوالٹی ہے وہ کم ہوتی گرتی ہے. ایج از اے بگ فیکٹر کہ جو میل کنسیو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, لیکن کم گرتی ہے. فیمیل کو یہ کہ بہت جلدی آنا چاہیے. فیمیل کا 40 جو ہے نا, وہ آج کل وہ ہو گیا, ایک اسٹاپ وہ ہو گیا, بہت کم اب لوگ کنسیو کرتے ہیں. 41, 42, 43 جو ہم اپنے اربن سیٹ اپس میں دیکھتے ہیں. میل اور فیمیل دونوں ہیں. اگر شادی کے 12 مہینے ہو گئے, سال ڈیڑھ ہو گیا, دین ڈیفینیٹلی گو فار بیسک ٹیسٹنگ. فیمیل جو ہے ایک بیسک الٹرا ساؤنڈ کروائے, بیسک ہارمونل پروفائل کروائے. اور میل کے لیے لازمی ہے کہ صرف اس پہ نہ سارا بلیم ڈالا جائے, فیمیل پہ. میل بھی اپنا سیمن انالیسس کروائے اور اپنے کوئی قریبی یورولوجسٹ کو یا کوئی جنرل جی پی کوئی اچھا ہے اس کو دکھوائے, تاکہ وہ اس کو گائیڈ کر سکے کہ اگر اس کی تھوڑی بہت کمی پیشی ہوتی ہے, عموماً جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے کہ تھرو میڈیکیشن, تھرو سپلیمنٹس اس کو آرام سے کریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ اب تو ایسے جدید طریقہ علاج آ گئے ہیں جس سے آپ جو ہے علاج کروانے سے بہتر. بالکل جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سوچ کو چینج کرنا چاہیے کہ میلز جو ہے وہ نہیں آتے اور صرف فیمیلز کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں, یہ بہت غلط ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے اس بات کو بہت زیادہ فورس کیا ہے کہ میل حضرات کو جو ہے اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہچکچانے کی بات نہیں ہے. آپ ضرور جو ہے اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اینڈ بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.